اللہ مالک نے اس معراج و اسراء کو بیان کرتے ہوئے آپ کے بندے ہونے کی خصوصی تاکید کی، تاکہ سابقہ امتوں کی طرح آپ کی امت کہیں گمراہی کے راستے پہ نہ چل پڑے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت سے نکال کر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، کہیں یہ امت اسی جرم میں شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ کی بے مثال کرامت بیان کرتے ہوئے بھی اللہ مالک نے آپ کا مقام عبودیت، بندہ ہونا، اس کی پوری تاکید کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ ہر بشر کے لیے باعث تکریم ہے، باعث عزت ہے، کیونکہ سابقہ امتیں اسی راستے سے گمراہ ہوئی تھی۔ نبی کے بارے میں غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے اپنے نبی کو، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو مالک نے یہ معاملہ کئی بار سمجھایا۔ ایک اور انداز پہ غور کیجئے قرآن حکیم کے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، شان میں نہیں۔ دھوکہ دیتے ہیں قبر پرست اہل الحدیث کے حوالے سے کہ یہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہاں صرف معاملہ بشریت کا ہے، شان کا نہیں۔ بشر ہونے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، وہ سارے معاملات انسانیت والے آپ کے ساتھ تھے، شان والے نہیں۔ شان میں یہ ہے کہ آپ پوری کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہے۔